اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آئین کے مطابق آئین کی بات کریں گے۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین کسے کہتے ہیں؟ آئین کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو سکتا ہے کوئی نہیں جانتا ہو، لیکن آئین کیا ہوتا ہے میں آپ کو آج صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آئین یہ ہوتا ہے جس طرح سکول میں چلے جائیں، سکول کے معاملات میں بچے سکول میں پڑھتے ہیں اور اپنی ہاف ڈے ڈیوٹی سکول میں پڑھنے کے بعد وہ گھر بھاگ جاتے ہیں، تو کیا اس نے سکول کے رولز کے مطابق، سکول کی پالیسی کے مطابق کیا اس نے اپنی ڈیوٹی یا اپنی پڑھائی مکمل کی؟ نہیں کی۔ اس نے ہاف ڈے بغیر بتائے گھر آ گیا۔ سمجھ لو کہ اس نے ایک سکول میں اپنا پڑھائی کے معاملات میں اپنا آئین توڑا، جس میں ٹیچر کو چاہیے اس چیز کو کور کرنا۔ اس کو کہتے ہیں ایک آئین۔ یہ تو آ گیا ایک سکول کی بات۔ اسی طرح کسی دفاتر میں چلے جائیں، دفاتر کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ دفاتر میں ایک بندہ کام کرتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی اس کی 8 گھنٹے ہوتی ہے، وہ بغیر بتائے 4 گھنٹے ڈیوٹی کر کے گھر چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، جی ایم مینیجر ہوتے ہیں، یا کسی اور کو دیکھ لیں، اس میں کوئی بھی کمپنی کا وہ کام ہے، بغیر بتائے وہ گھر جا رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جی اتنے ورکروں کے بیچ میں سے ایک بندہ دفتر سے چھٹی کر کے گھر چلا گیا ہے، کیا دوسروں کا دل نہیں کرتا؟ اس کو کہتے ہیں آئین کو توڑنا۔ آئین کو توڑنا، اسی چیز کو ہم تیسرے لفظوں میں اس طرح لے لیتے ہیں کہ بارڈر پہ چلے جائیں، ہمارے آرمی کے نوجوان کھڑے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں بیچارے؟ دن رات اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی اپنی ڈیوٹی سے آگے پیچھے ہوتا ہے بغیر بتائے تو اس کو کہتے ہیں آئین توڑنا اور معاملات میں کوتاہی کرنا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیتے ہیں پنجاب پولیس کو دیکھ لیں، اگر ان کے معاملات کو دیکھیں، اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے جانے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آئین کو توڑنا۔ آئین کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح حکومتوں کی طرف چلے جائیں، حکومت کو چاہیے غریبوں کو خیال کرے۔ غریبوں کا خیال کیسے کرے؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سربراہی ملی ہے، ان غریبوں مملکت کو، غریب لوگوں کو چلانے کے لیے چلی ہے، تو اس کو جب غریب لوگ بددعائیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں کے معاملات درست نہیں ہیں، ہم نے ووٹ دی ان حکمرانوں کو، حکمران آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے آرمی کے آفیسر ہوں، یہ نون لیگ کے جتنے بھی لیڈر ہیں، بڑے لیڈر یہ سامنے بیٹھے ہیں، تحریک انصاف ہے، ادھر تیر والے ہیں، یہ جتنے بھی بڑے ہیں، یہ سب اکٹھے بیٹھ کر اس چیز کی مشاورت کریں کہ یار ہمیں اس ملک کو چلانا ہے، غریب عوام کو لے کر چلنا ہے، غریب عوام تو محتاج ہے، آپ لوگوں کا خیال، آپ لوگوں کا منہ دیکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے لیے اچھا سوچے، ہو سکتا ہے یہ سوچ لے، ہو سکتا ہے وہ سوچ لے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، غریب بندہ وہیں پر دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ آئین نہیں ہوتا، یہ قانون آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس میں آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، اس میں ایک چیز اور میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ دیکھو، جب 1999 میں کارگل پہاڑی پہ آرمی کے جوانوں نے کس وجہ سے اپنے آپ کا قدم جمایا اور بھارت کو کس طریقے سے زیر و نابود کرنے کی کوشش کی، اور وہ ہو چکے تھے، لیکن وہاں پہ کیا معاملہ پیش ہوا؟ صلح جوئی کرنے چاہیے حکومت نے، تو حکومت نے جب صلح جوئی کی، وہاں پہ کتنے ہمارے آرمی کے جوان شہید ہو گئے، ان کتنی ماؤں کے لگتے جگر اس کارگل پہاڑی سے اترتے ہوئے شہید ہو گئے، کتنی ماؤں کے خواب اجڑ گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی۔ تو جب جنرل پرویز مشرف صاحب، جو آج دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے کیا وہاں پہ رنگ دکھایا؟ وہ اکیلا نڈر جس نے ان کو ملک بدر کر دیا، اتنا غصہ دکھایا، اتنی ان کو پاور دکھائی کہ اگر ایک بندہ بھی سر تان لے تو ملک کا نظام بدل سکتا ہے، اور کتنے معاملات ٹھیک کیے اس نے۔ لیکن کچھ چیزیں اس سے بھی غلطی ہوئیں، مسجد کا معاملہ تھا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور بھی چھوٹے موٹے ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ پیچھے تھوڑا سا چلا گیا، لیکن اس کی کارکردگی بہت ہی اچھی تھی۔ اس نے 7-8 سالہ دیکھو ملک بدر کیا، لیکن واپس نہ آ سکے، لیکن جب واپس آئے، اس کی حکومت ختم ہوئی، واپس آئے، انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہی معاملات شروع ہو گئے، وہاں سے لے کر آج تک جتنے معاملات ہیں سب آئین سے خلاف ہٹ کر چل رہے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ ان غریبوں کے لیے بھی ایک آئین تیار ہو، ان کے لیے بھی کوئی ایسی پالیسی تیار ہو تاکہ ان غریبوں کو ریلیف دیا جائے، ان غریبوں کو فنڈ دیا جائے، ان غریبوں کے بارے میں سوچا جائے۔ اگلی بات یہ میں ایک اور بتاتا چلوں
ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے امریکہ سے نہ بناؤ، امریکہ سے بھی بناؤ، ہم یہ کہتے ہیں انڈیا سے بھی بنا کے رکھو، ہم یہ کہتے ہیں سعودیہ سے بھی بنا کے رکھو، ہم کہتے ہیں باہر کے ملک جتنے بھی ہیں سب سے بنا کے رکھو، لیکن اس میں دو تین چیزیں دیکھو۔ ہمارا ملک دوسروں کی نسبت اتنا گھٹیا لوگ ہو چکے ہیں کہ جی یہ صرف ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے معاملات کیا ہیں کہ کیوں دوسرے ملک بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ اس طرح کیوں کمزور پڑ گئے ہیں کہ جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے ہیں؟ کیا ہم میں وہ پاور نہیں؟ کیا ہمیں وہ صلاحیت موجود نہیں؟ یا ہمارے ملک میں وہ چیزیں نہیں جو ہم باہر کے ملکوں میں دیتے ہیں؟ یا ان کی چیزوں سے ہی ہمارا گھر چل رہا ہے یا ہمارا ملک چل رہا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کو باہر کے ملک تسلیم کرتے ہیں اور ان کو چاہیے، کیا ہم ہی ان کے قابل رہ گئے ہیں کہ ان کی چیزوں کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو چلائیں؟ خدا را اس چیز کو خیال کریں، اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا ملک کمزور ہے، لوگوں نے ہماری کمزوریاں پکڑی ہوئی ہیں، باہر کے ملکوں نے ہماری کمزوریاں پکڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ آئین کو تو ہم قدم قدم پر توڑتے آ رہے ہیں، کون سا آئین ہے جو ہمارا برقرار ہے؟ جدھر جاتے ہیں ادھر غلطیاں۔ آئین کہتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے دائرے کے اندر رکھو، اس کے سرکل میں رکھو۔ کون سا سرکل ہے جو انہوں نے برابر رکھا ہوا ہے؟ ہر سرکل کو توڑ کر چل رہے ہیں، ہر آئین کو توڑ کے چل رہے ہیں، ہر سیکنڈ پہ آئین ٹوٹ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو یہ، فلاں وہ ڈھمکا، یہ اس کو ایسے کیا، فلاں ایسا، وہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں۔ اس کو آئین سے کیا تعلق ہے؟ آئین کا تعلق ہوتا ہے جب اپنی عوام کو دیکھ کے چلا جائے، اپنے معاملات کو دیکھ کے چلا جائے، غریبوں کو دیکھ کے چلا جائے کہ غریبوں کے معاملات کیا ہیں، غریبوں کی اصل وجہ کیا ہے، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ملتی کوئی چیز نہیں، یہ کیا معاملات ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، حکومتوں کو دیکھنا چاہیے۔ آئین بنانا کوئی مشکل نہیں، لیکن آئین پہ چلنا سب سے بڑا مشکل ترین کام ہے، جبکہ یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ جو آتا ہے خزانے خالی ہوتے جاتے ہیں، قرضہ لیا ہے جی، جو پیسہ آیا ہاتھ میں چک کے باہر مار۔ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے؟ وہ باہر تو چلا گیا پیسہ، پھر خزانہ خالی، نیا بندہ آیا، اس نے پھر خزانے کو بھرا، وہ بھی دیکھا، وہ بھی اٹھا کے باہر۔ اب دیکھنا یہ ہے خزانہ خالی کیوں ہو رہا ہے، یہاں کا پیسہ باہر کیوں جا رہا ہے۔ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس آئین کو، خدا را اس آئین کو آئین کے متعلق سمجھ کے اس کو چلائیں۔ جو بڑا سیٹ پہ بیٹھا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے وہ ٹھیک ہے، غریب بندہ جہاں مر رہا ہے وہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی، جو ہوگا ہوگا۔ لیکن یہ چیز نہیں ہوتی۔ آئین کے مطابق سب سے پہلا قدم ہوتا ہے غریبوں کو ساتھ لے کر چلنا، غریبوں کے معاملات کو دیکھنا۔ جس طرح فیکٹریوں کے، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ فیکٹریوں کے معاملات کس طرح ہوتے ہیں، کوئی بغیر بتائے چھٹی کرتا ہے، کوئی بغیر بتائے کہیں چلا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے غلط بیانی کی ہے، یہ پالیسی نہیں ہے، یہ فلاں کی پالیسی نہیں ہے، اس میں یہ پالیسی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو پوری کرے ورنہ ہم اس کی کٹوتی کریں گے۔ وہ پھر مجبوراً اپنی ڈیوٹی کے دوران ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں آئین میں رہنا، خوف سے یا ڈر سے۔ جو بندہ اپنی مرضی کرتا ہے سمجھ لو وہاں اس نے آئین توڑا۔ اسی طرح حکومت کو چاہیے، جب وہ غریبوں کے لیے حکومت ان کو دی کہ یہ غریبوں کا خیال کریں، جس طرح خلیفہ ہوتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنی اس رعیہ کا خیال کیا، انہوں نے بھی ایک آئین دیکھا، وہ دین کی نسبت سے دیکھا، تو دین کی نسبت سے آئین کو برابر رکھتے ہوئے جب تک زندگی تھی ان کی زندگی کے اندر کوئی معاملہ غلط پیش نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں آئین۔ دین کو لے کے چلے تو دین تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی چلا تھا۔ جہاں غلطی یہ ہوئی تھی کہ جی ایک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، باقی سب تمہارے لیے